بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تفصیلات میں جو اکابر علماء دیوبند کا راستہ ہے وہ احتیاط کا راستہ ہے، وہ محتاط راستہ ہے۔ ان کو جہاں شبہ پڑتا ہے کہ یہ بدعت ہوگی وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا ایک اصول ہے کہ اس نفع سے اس کے نقصان سے بچنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو مضرت سے بچنے کی وجہ سے وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے محتاط ہیں۔ تو عقیدے کو اس کے مطابق بنانا پہلی بات۔ دوسری بات کہ انسان اپنی زندگی میں جو گناہ کرتا ہے ان سب گناہوں سے سچی توبہ کرنا، اس لیے کہ اس راستے کو گناہوں کے ساتھ طے نہیں کر سکتے، گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ نفس کا پجاری ہے، وہ اللہ کا پجاری نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے زر پرستی، زن پرستی، ایک ہوتی ہے نفس پرستی۔ یہ تمام کی تمام بت پرستی کی اقسام ہیں، خدا پرستی کوئی اور چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ جو خدا کی پرستش کرتا ہے وہ پھر نفس کی پرستش نہیں کرتا۔ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں، گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرے تو اللہ کی محبت تو پھر بہت دور رہ گئی اس سے۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے اور سلوک کے درجے بھی اوپر چڑھتا رہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، اب آگے ایک ٹی جنکشن آ جاتا ہے، یا دائیں مڑ سکتے ہیں یا بائیں، تو آپ کو دو میں سے ایک راستہ چوز کرنا پڑے گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دائیں بھی اور بائیں بھی، بھئی ایک ہی طرف ٹرن لیں گے آپ۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اس پوائنٹ پہ ہم آج آ گئے کہ ہمارے پاس اب دو راستے ہیں، یا خدا کا راستہ یا نفس کا راستہ۔ ہمیں ایک طرف ٹرن لینا ہے تو صاف ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن لیں گے، اس کی طرف رخ پھیریں گے۔ تو 100% گناہوں سے توبہ کرنا یہ لازم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر کبھی گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان ہے، زندگی میں احتمال ہر چیز کا ہے، مگر یہ کہ نیت تو ہو نا بندے کی کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، کمٹمنٹ تو ہو نا، ایک عہد تو ہو نا اللہ کے ساتھ۔ جب انسان یہ عہد کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہم ایک گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور گھر کے دروازے پہ آگے بندے کھڑے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے دوست ہو یا دشمن ہو؟ ہم دوستوں کو اندر جانے دیں گے، دشمنوں کو باہر رکھیں گے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم دوست ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جو ہماری سب باتیں ہیں تم ان کو مانتے ہو یا ان کی مخالفت کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں جی ہم تو باہر مخالفت کرتے ہیں ان کی۔ وہ کہتے ہیں جی مخالفت کرتے ہو تو گھر میں کیسے آ رہے ہو؟ کہ برونچ کار کر دی کہ درون خانہ آئی، تم باہر کیا کرتے پھرے کہ اب تم میرے گھر میں آنا چاہتے ہو؟ اس لیے گناہ سے سچی توبہ کرنی وہ ضروری ہے، آپشنل نہیں ہے، مینڈیٹری ہے۔ اب ہم اگر گناہ بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ سلوک بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی زندگی کا وقت ایسے ہی گزار دیں گے، دھکے کھاتے پھریں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے 5 سال بعد 6 سال بعد، وہ جتنا عرصہ بیعت ہو گئے ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ بھئی ملا تو کچھ نہیں، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ گناہ تو چھوڑے نہیں۔ گناہ چھوڑتے تو کچھ ملتا نا۔
اس لیے پہلا قدم گناہوں سے سچی توبہ کرنا یہ لازم ہے. گناہ انسان جسم کے مختلف اعضاء سے کرتا ہے. مثلا آج کے زمانے میں آنکھ سے گناہ بہت ہوتے ہیں. اب آنکھ سے ایک گناہ تو یہ ہوتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھا چلتے ہوئے، تو غیر محرم پر نظر کا پڑنا یہ حرام ہے. آپ جان بوجھ کے نظر ڈالیں تو بھی نقصان، اور بنا ارادے کے نظر ڈال دیں بار بار پھر بھی نقصان. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت صوفی محمد احمد رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت سید زوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ذکر و سلوک کے راستے میں چل رہا تھا اور میری بڑی اچھی کیفیات تھیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد میری وہ کیفیات ختم. میں مراقبہ بھی کروں، میں تہجد بھی پڑھوں، میں ہر چیز کی پابندی بھی کروں، مگر اثر کوئی نہیں. کہنے لگے 6 مہینے اپنی تگ و دو کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے شیخ کو بتانا ہے. شیخ کو بتایا تو شیخ نے فرمایا کہ تم غور کرو کہ گناہ سرزد کیسے ہو رہا ہے، غور کرو اس پر. اب یہ شیخ کی دعا کی برکت تھی، اللہ نے ان سے پردہ کھولنا تھا. تب ان کو احساس ہوا اوہو، وہ جو ہمارے ہمسائے میں لوگ رہتے ہیں ان کی بیٹی بچپن سے گھر آتی تھی اور ہم اپنی بیٹی کی طرح اس کو ڈیل کرتے تھے، اور اب وہ لڑکی کچھ وقت سے بالغہ ہو گئی تھی اور اس کی طرف نظر کرنا حرام تھا اور ان کا دھیان ہی نہیں تھا. یہ اسی طرح چھوٹی بچی کی طرح اس کی طرف آتی تھی، بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے. فرمانے لگے یہ گناہ تھا جس نے میری ساری کیفیات کو زائل کر دیا. اب ارادہ تو گناہ کا نہیں تھا ان کا، مگر زہر ارادے سے کھائیں یا بغیر ارادے کے کھائیں اثر تو دونوں طرف سے کرتی ہے. تو گناہ بھی اسی طرح ہے، اثر تو ہوتا ہے اس کا. بھئی آپ جان بوجھ کے حرام کھائیں یا ویسے حرام کھا لیں تو اثر تو ہوگا اس کا. اس لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. تو ایک تو ہے غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت. شریعت کا حکم ہے کہ اچانک نظر پڑ گئی تو انسان آنکھ بند کر لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا پردہ اتنا چھوٹا اور جلدی بند ہونے والا بنایا ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ ضرب المثل بن گیا. وہ جی پلک چھپکنے کی دیر، یعنی اتنی تھوڑی سی دیر میں، اور کوئی کام اتنا تھوڑی دیر میں نہیں ہو سکتا. اس لیے پلک رب کریم جانتے تھے کہ میرے بندے بہانہ بنائیں گے، یا اللہ ہم تو آنکھ بند کرنا چاہتے تھے، گیٹ بند ہونے میں دیر بڑی لگ گئی. تو اللہ رب العزت نے آنکھ کے پردے کو ایسا بنایا کہ ارادہ ہو اور آنکھ بند ہے تو فرمایا کہ بس آنکھ بند کرو. تم دوسری مرتبہ دیکھو گے تو گناہ ہوگا. تو نگاہوں کا پرہیز اس کا ارادہ کریں. جو کرتے ہیں اللہ کی رحمت ہے، جو نہیں کرتے وہ کرنا شروع کر دیں. اور اس سے ملتا کیا ہے سوائے حسرت کے اور حرص جو پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر، یا ایک شہوت بھڑکتی ہے اور شیطانیت آتی ہے، اس کے سوا ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تو ٹھپے ہیں، اللہ نے ایک سے ایک الگ بنایا ہے، کتنوں کو دیکھتے پھرو گے بھائی. الگ الگ ٹھپے بنے ہوئے ہیں. واقعی بات ایسی ہے. تو بے تما ہو جائیں، بے تما ہو جائیں. بہت سارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ جی ہم سے نگاہ کنٹرول نہیں ہوتی، اس کی ریزن ہوتی ہے
اور کی ریزن یہ ہے کہ ان کے دل میں ہوس ہوتی ہے، اس ہوس کی وجہ سے آنکھ قابو میں نہیں آتی. آپ آج عہد کر لیں کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگانا، بے تما ہو جائیں.